أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہے نا ہم نے ایک بہت ہی پیاری کہانی سننی ہے حدیث میں سے۔ تو آپ سب کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، ایک بات مجھے بتائیں، کس کس بچے کو جو ہے نا ڈر لگتا ہے؟ ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے گا، کوئی ہماری چیز لے جائے گا۔ تو اگر ہم نے ڈر سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سوچیں۔ ہاں جی، تو ہمیں تو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم حفاظت میں آ جائیں گے تو کوئی دنیا کی چیز جو ہے نا وہ ہمارا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمات سکھائے ہیں، آیت الکرسی سکھائی ہے، وہ سیکھنی پڑے گی۔ اور ہمیں جب بھی ڈر لگے یا نہ بھی لگے، ہمیں وہ روز اپنی روٹین میں پڑھنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں ہمیشہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی کیوں میں نے کہا کہ ہمیں پڑھنی چاہیے؟ جی، آج کی جو ہماری کہانی ہے نا وہ اسی سے متعلق ہے۔ آج کی جو کہانی ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیث بیان کی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ابو ہریرہ کون ہے؟ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا لقب دیا تھا، اس لیے کہ انہیں بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو احادیث بیان کی ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ نے کی ہیں۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تاکہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی بات بتائیں وہ اس کو فوراً سے جو ہیں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے اور پھر آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ انہوں نے دیکھی اس چیز کو یاد رکھا، پھر اس کو بالکل ویسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو اب جو حدیث کی بکس ہیں اس میں ان کی احادیث روایت کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی کتنی بکس ہیں جو اتھینٹک ہیں، جن سے ہم حدیث لے سکتے ہیں؟ انہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ تو میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں انشاءاللہ اوپر دے دوں گی، تو آپ نے وہاں سے اس کو بھی سن لینا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حدیث اور حدیث کی کتابیں کون سی ہیں۔ چلے آئیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو فطرانہ ہوتا ہے نا، عید سے پہلے ہم نے غریب لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے چیزیں دینی ہوتی تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید منا سکے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے رات میں۔ تو رات میں کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس میں سے نا کھانے میں سے چیزیں لینا شروع کر دی۔ اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ تو حفاظت کر رہے تھے، ان کا فوری طور پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ آپ سوچیں کہ آپ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی شخص آ کے اس میں امانت میں خیانت کرے گا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اس کو پکڑ لیں گے، آپ کہیں گے نو نو نو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو امانت ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے کیا، انہوں نے بھی اس بندے کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ تم کیا کام کر رہے تھے۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہیں، میں تو بہت ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی کھانے کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سن کے پھر اس نے ایسے کہا کہ وہ غریب تھا، اس کی چیزوں کی ضرورت تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس رات کو جو قیدی تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ وہ بہت پریشان تھا، وہ میرے سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر میں نے اس پہ رحم کھایا اور اس کو جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے تو تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ سچ ہی بول رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو صادق اور امین ہے۔ اور جیسے رسول اللہ نے کہا وہ شخص رات کو پھر آ گیا کہ وہ کھانا جو ہے وہ چوری کر لے۔ اب پھر حضرت ابو ہریرہ نے جو تھا اس بندے کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا اور آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جو ہے نا اس نے کہا، اب پھر اس شخص نے کہا کہ دیکھو مجھے پلیز جانے دو، میں تو بہت غریب ہوں، میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے میرے پہ، آج تم مجھے جانے دو، آج مجھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہیں کرو، میں آئندہ واپس نہیں آؤں گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے ذرا جیسے اس نے کہا تو اس کی بات پہ یقین کر لیا، ذرا وہ کہہ رہا ہے تو بات پہ یقین تو کرنا ہی تھا۔ تو پھر صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس رات کو جو قیدی آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ پھر جو تھا کل کی طرح شکایت کر رہا تھا کہ وہ شدید بھوکا ہے، اس کے بال بچے ہیں، تو میں نے اس پہ رحم کیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خبردار، وہ شخص جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا تھا اور وہ پھر واپس آئے گا دوبارہ سے چوری کرنے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگلی رات نا میں الرٹ ہو کے بیٹھا رہا کہ آج پھر اس نے آنا ہے اور آج تو میں نے اس کو پکڑ ہی لینا ہے اور میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو جیسے ہی وہ شخص آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں جو ہوں نا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا، یہ تیسری دفعہ ہے اور تم نے تینوں دفعہ جو ہے اپنی بات سے غلط بیانی کی ہے، تم نے وعدے کے خلاف کیا، اپنا وعدہ توڑا ہے، تم ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہو کہ تم آج کے بعد نہیں آؤ گے اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم پھر آ جاتے ہو۔ اس بندے نے کہا اچھا چلو آج مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اس کے بدلے نا تمہیں کچھ اس طرح کے فائدہ مند کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہارا فائدہ کریں گے۔ اب اس بندے کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، ان کو ایسی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا کہ جب بھی تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پوری آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی، یہاں تک کہ وہ آیت ختم ہو جائے۔ اور پھر جب تک تم وہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیں گے اور صبح تک جو ہے تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر یہ بات سن کے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو جانے دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا آج رات کو تمہارے قیدی نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے نہ کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے پھر اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو وہ سکھا گیا تمہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت کے شروع سے لے کے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو۔ تو رسول اللہ، اور پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں یہ پڑھ لوں گا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے میری حفاظت میں ہمیشہ رہے گا اور پوری صبح ہونے تک کوئی شیطان میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک آج اس بندے نے سچ کہا، وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن وہ تمہیں ایک سچی بات بتا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون شخص آتا تھا رات کو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا وہ شیطان تھا، لیکن وہ تمہارے پاس تمہیں اپنی طرف سے وہ دین سکھا گیا جو سچا ہے، مطلب وہ شیطان تو خود جھوٹا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس نے تمہیں جو بات بتائی ہے نا کہ تم اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو آئندہ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ جو شیطان آ رہا تھا بار بار آ رہا تھا، اب جب تم آیت الکرسی پڑھا کرو گے تو وہ تمہارے پاس نہیں آ سکے گا اور پھر تمہیں ڈر بھی نہیں لگا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، جس کسی کو بھی رات کو ڈر لگتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی ڈر لگتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو چلیں آئے ایک دفعہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ نے یہ آیت الکرسی یاد بھی کر لینی ہے۔ اللہ لا الہ
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا